عليهم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم. محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و اعلانا و ملجانا و مأوانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. بہت بڑا ذکر آپ سن رہے ہیں اور بہت بڑی شان کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ کا ایک قول ہے، یاد رکھیے گا آپ ہمیشہ. شاید میرے ذہن میں آ رہا ہے شاہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کا وہ قول ہے. آپ نے فرمایا حسین کا ذکر وہ کرتے ہیں جن کی ماں شریف ہوتی ہے. جن کی مائیں شریف ہوتی ہیں، غیرت دار ہوتی ہیں اور غیرت والی ہوتی ہیں، وہ لوگ حسین کا ذکر کرتے ہیں یا حسین کا ذکر سنتے ہیں یا حسین کا ذکر پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں کو بھی سلامت رکھے اور جن کی گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں رحمت برسائے. اور ایک بہت بڑے شاعر مشرق کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. سبحان اللہ. زندہ دلی سے سنیے آپ حضرات. بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے اور جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود انسانی وہاں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت کریمہ دوسرے پارے کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو مدد چاہو نماز سے، مدد چاہو صبر سے. مدد چاہو نماز سے اور مدد چاہو صبر سے، کیونکہ کرب و بلا میں سب طرف نمازی ہی نمازی تھے. ادھر بھی اذانیں تھیں ادھر بھی اذانیں تھیں، ادھر بھی نمازیں تھیں ادھر بھی نمازیں تھیں. لیکن اب فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اور معلوم تھا میرے آقا بھی جانتے تھے رب کا یہی حکم تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ نمازوں کے چکروں میں نہ بہک جائیں، تو اس لیے رب نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. اب جو نمازی صبر کے ساتھ میں زندگی
گزار رہے ہیں سمجھ لینا اسی جماعت کے ساتھ میں اللہ ہے. اور جو لوگ صبریلے نہیں ہیں اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں دنیا کے غلام ہو گئے ہیں کسی طرح سے بیٹھ گئے ہیں تو پھر سمجھ لینا کہ وہ اللہ والے اللہ کی طرف رحمتیں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں آؤ جس ذکر کو آپ سننے کے لیے بیٹھے جس کے لیے مجھ سے کچھ فرمائش ہوئی ہے اس کا کچھ اشارہ میں آپ سے کرتا چلوں کیونکہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 10 تاریخ کو بھی خطاب ہوگا. تو آؤ میں آپ کو مدینہ منورہ لے کر چلوں. سارے مدینے میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ہنگامہ ہو گیا ہے. یزید کے گردے اور یزید کے کتے اور یزید کے مشیر اور بشیر اور سارے بڑے بڑے خلیفہ مدینے میں آ کے تہلکہ مچائے ہوئے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اس یزید پلید نے اعلان کر دیا اپنے وزیر سے کہنا دیا کہ لوگوں سنو اگر مدینے میں تمہیں انقلاب لانا ہے اور میری بات کو اونچا کرنا ہے تو نبی کی اولاد یعنی کہ علی کے بیٹے حسین کی بیعت لے لو اور اگر حسین بیعت لینے سے انکار کر دے تو ان کا قتل کر دیا جائے. یہ بات کلم کلہ ہو گئی. میرے آقا حسین کے سامنے جب بات آئی تو میرے آقا حسین نے ایک ہی جملہ فرمایا. آقا حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں میری شان یہ ہے یا وہ کون ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو اس کا وزیر آیا تھا اس سے کہا ایک بات بتا کیا میرے جیسا آدمی اس جیسے آدمی کی بیعت کر سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں شان نہیں بتائی فرمایا میرے جیسا آدمی کیا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے. وہ کہنے لگا میں اس سے آگے کچھ نہیں جانتا یہی فرمان جاری ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. معاملہ بڑھنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری وصیتیں حسین کو یاد تھی. آپ کو معلوم تھا کہ آقا نے مجھے کس لیے تیار کیا مجھے کس لیے بڑا کیا. مجھے جبریل کے ذریعے کس طرح سے داؤ پیچ سکھائے گئے کس طرح سے صبر کرنا سکھایا گیا اور کس طرح سے 3 دن بھوکے رہ کے کربلا کی تیاری کرائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں آؤ میں تھوڑا سا خیال آپ کا لے کر چلوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے مکان میں داخل ہوتے حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف دیکھتے سیدنا علی کا چہرہ دیکھا دونوں میاں بیوی نے بات کی. حضرت علی فرماتے کیا بات ہے فاطمہ آج تمہارا چہرہ بڑا اداس ہے. عرض کرتی ہے میرے سرتاج اس لیے میرا چہرہ اداس ہے کئی دن سے بچوں کو بخار بھی آ رہا حسین بھی بیمار چل رہے حسن بھی بیمار چل رہے دوائی اور طبیبوں کی کوئی دوا لگتی نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا اگر دوا نہیں لگ رہی ہے تو چلو دعا سے کام لیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو زندہ دلی کا ثبوت پیش کرے حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں کا بچہ بھی جہاں کا بچہ اس خاندان کا کوئی بچہ اس کی نسل میں کوئی پوچھتی آج تک پیدا نہیں ہوا ہے وہاں کا ہر بچہ شیر خدا ہی نظر آتا ہے. تو ہم لوگ ان کا ذکر سن رہے ہیں کہ جن کا نام لینے سے کمزوروں کے بدن میں توانائی آ جائے کرتی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ دعا سے کام لیں. سیدہ فرماتی ہے کیا کرنا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں چلو ایک کام کرنے منت مانگ لیں. آج ہمارے قوم کی بیٹیوں نے بھی منت مانگ رکھی ہوں گی. کوئی چپلے پہن کے نہیں چل رہا ہوگا کوئی ہرا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہوگا کوئی لال رومال ڈال کے چل رہا ہوگا کوئی ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا کوئی محرم کے نیچے سے نکالے گا کوئی محرم کے اوپر سے نکالے گا. خدا کی قسم شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم کتنے بھی ہرے کپڑے پہن لو حسین ہی نہیں بن سکتے ہو. حسین کی پہچان ہرے کپڑے سے نہیں ہوتی ہے. حسین کی پہچان لال کپڑے سے نہیں ہوتی ہے. حسین کی پہچان ننگے پیر چلنے سے نہیں ہوتی ہے. حسین کی پہچان تو سجدہ کرنے سے ہوتی ہے. حسین کی پہچان تو سجدہ کرنے سے ہوتی ہے. اور ماں تم بھی آئی ہو بہنوں تم بھی آئی ہو تمہارا معاملہ بڑا خراب ہے.
کے لیے ہاتھ جوڑ کے تم سے بنتی ہے. شاید کونے کونے میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہیں وائی فائی کے, گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہوں گی. اگر کسی نے چپل اتارنے کی منت مانگی ہے, آج ہی توبہ کرنا, نہیں تو بڑی کٹائی ہوگی قبر میں. اگر کسی نے ہرا دوپٹہ اوڑھنے کی منت مانگی ہے, یا مہندی قاصد کی لگانے کی منت مانگی ہے, یا کسی طرح کی کوئی منت مانگی ہے, توبہ کر لے اللہ کے لیے, نہیں تو حشر برا ہونے والا ہے. جان بھی بڑی سختی سے نکلے گی, اور یہاں تو سختی ہوگی. جیسی قبر میں پہنچے گی تیری کٹائی پہلے ہوگی, حساب بعد میں ہوگا. سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے جا رہی ہے نا جہالت کے, اور اللہ کے لیے 10 محرم کے لیے توبہ کر لو. او بیٹیوں گھر سے باہر نہیں نکلنا, تمہیں شرم نہیں آتی ہے محرم کے دن نئے کپڑے پہنتے ہوئے کہ چلو محرم دیکھنے نکلیں گے. زینب کی طرف منسوب کرتی ہو, ایک طرف کہتی ہو کربلا کی یاد آ رہی, جس کے 72 لوگ زمین پر پڑے ہو, جس کا بھائی کٹا پڑا ہو, جس کے بچے کٹے پڑے ہو. کیا وہ زینب اس دن خوشی منا رہی تھی؟ کیا اس نے نئے کپڑے پہنے تھے؟ ارے ان کے تو دوپٹے بھی چھین لیے گئے تھے, اور تم اپنے آپ کو سجا کے اور میک اپ لگا کے اپنے آپ کو بازار کی زینت بناتی ہو. خدا کی قسم تم حسینی خیمے میں نہیں بلکہ یزید کے خیمے میں کھڑی نظر آؤ گی. سدھرنے کا وقت ہے, اب سدھرنے کا. اپنے آبروؤں کو بچاؤ, جس کے لیے زینب نے میدان کربلا میں جب دوپٹہ نہیں تھا تو اپنے بالوں کو الٹ لیا تھا کہ چہرہ کوئی نہ دیکھے, اور آج تم دوپٹہ چہرہ دکھا کے, اپنے بدنوں کو دکھا کے اور زینب کی غلام بناتی ہو. یہ تو پھر یزیدی معاملہ ہو گیا نا. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آؤ. حضرت علی فرماتے ہیں منت مانگ لیں. فاطمہ کہتی ہے کیا منت کریں؟ علی نے فرمایا 3 روزے رکھو, کہ سبحان اللہ. اگر غیرت دار ہو, اگر زینب کی ماننے والی ہو, حضرت زینب کا دم بھرتی ہو, حضرت فاطمہ سے شفاعت چاہتی ہو, اور چاہتی ہو کہ امہات المومنین تم سے پیار کریں, تو تم ننگے پیر والی منت نہیں بلکہ حسین کے نام پہ 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لینا. اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے, خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ کے جا رہا ہوں شہادت, بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا 3 روزے رکھ لو. اگر تیرے گھر میں کوئی بیمار ٹھیک نہیں ہوتا, اس وصیت کو یاد رکھ لے اور 3 روزے رکھ لے, انشاءاللہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ میرا قول نہیں ہے, باب العلم کا قول ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کا فرمان ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہے فاطمہ 3 روزے رکھیں گے. علی بھی اپنے کام میں مشغول, ارادہ کر لیا جس دن بخار اترے گا. تو 4 روز گزرے, علی اندر تشریف لائے, دیکھا تو بچے کھیل رہے ہیں, حسین بھی کھیل رہے ہیں, حسن بھی کھیل رہے ہیں, فاطمہ کا چہرہ بھی کھلا ہے. مسکرا کے فرمایا معاملہ بڑا اچھا ہے, فاطمہ کے بچے ٹھیک ہو گئے کیا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر جب ٹھیک ہو گئے تو جتنی جلدی ہو منت پوری کر دی جائے. ہم تو اسی چکر میں لیتے ہیں کہ اسی جھپٹے کا مال آئے تو دو چار تپیلے پہ اپنا کون خرچ کرنا چاہیے. اگر آدر سے آئے تو 8-10 اور بنائے, لیکن نہیں, تاخیر نہیں کرنی ہے. علی نے فرمایا ترنت آج ہی شام کو ارادہ کرنا ہے, سحری کرنی ہے. حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے رات ہو گئی, علی نے عشاء پڑھی, میں نے عشاء پڑھی, بچے آرام کرنے چلے گئے, ننھے منھے بچے ہیں. حضرت علی نے رات کے اندھیرے میں اٹھنے کے بعد میں آدھی رات گزر گئی, تہجد ادا کی. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت فاطمہ سے فرمانے لگے فاطمہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے کیا, سحری کر لی جائے. حضرت فاطمہ اپنے کچن میں گئی, ادھر ادھر گھوم کے آ گئی, پانی کا گلاس لا کے علی کے سامنے پیش کر دیا. حضرت علی سمجھ گئے گھر میں کچھ نہیں ہے, اور لوگوں یہ بہت حیران ہے کہ گھر میں کچھ نہیں, لیکن گھر پہ اگر کوئی آ جائے تو خالی نہیں جاتا ہے. اگر اپنی چادر بھی گروی رکھنی پڑ جائے تو چادر بھی گروی رکھ دیتے ہیں, ادھار بھی لینا پڑ جائے تو ادھار بھی لیتے ہیں, لیکن دروازے سے کسی فقیر کو خالی ہاتھ بھیجنا پسند نہیں کرتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا نے کلاس پڑھایا, دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی نظروں
علی نے گلاس لیا پیا اور فاطمہ کو دے دیا. حضرت فاطمہ نے بھی پیا اور دونوں میاں بیوی نے ارادہ کر لیا, نیت کر لی صبح روزہ رہے گا. روزے کی نیت کی, صبح ہو گئی فجر کی نماز کے بعد. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی کی یہاں سے کچھ اناج کچھ جوگ لے کر آئے. حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اس کے آٹا بنا لو, اس کا آٹا بناؤ اور پھر روٹیاں بناؤ, تھوڑے سے حصے کی روٹی بنانا تاکہ کل کام آ جائے. حضرت فاطمہ نے 4-5 روٹیاں بنائی. بنانے کے بعد میں دسترخوان لگایا. مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا ہے. یہ خاندان, یہ پورے پنجت الپاک, یہ پورے کے پورے اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں جس کے لیے آقا نے فرمایا تھا, اپنی چادر تطہیر ڈال کے فرمایا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے مولا, یہ میرے پنجتن 5 تن ہے ہمارے. یا اللہ جو میری اس اہل بیت سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں کہا یا اللہ میں کرتا ہوں پہلے تو بھی کر, نہیں بلکہ پہلے امت کو لائے, ہمیں اور آپ کو لائے. عرض کرتے الہی جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا. حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مؤذن اذان پڑھنے والا ہے. ابھی اذان کا آواز آئی نہیں تھی کانوں میں, کسی نے دروازے پر دستک لگائی اور آنے کے بعد میں کہا ہے کوئی اللہ کے نام پر میرا پیٹ بھروائے, میں ایک یتیم دروازے پر آیا ہوں. حضرت علی نے روٹی کو ہاتھ لگایا, ادھر مؤذن نے اذان پڑھ دی. علی نے ایک روٹی ہاتھ میں لی. جب علی نے ہاتھ میں لی تو پیچھے سے نبی کی بیٹی نے بھی ہاتھ میں اٹھا لی. فرمایا علی کدھر جاتے ہو؟ کہا دروازے پر ایک مسکین یتیم آیا ہے, اس کو دینے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میری بھی لے کے جاؤ. اللہ اکبر. سعادت مند باپوں کے بچے بھی سعادت مند ہوتے ہیں, عزت دار بیٹوں کے بچے بھی عزت دار ہوتے ہیں, شریف خاندان کے بچے بھی شریف ہوتے ہیں. جب ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا تو حضرت حسن نے بھی روٹی اٹھا کے دے دی. حضرت حسن نے اٹھائی تو حسین نے بھی دے دی. یہ چاروں کی چاروں روٹیاں لے کے حضرت علی دروازے پر چلے گئے. مؤذن اذان پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر تکبیر پڑھ رہا ہے. علی دروازے پر جا کر چاروں کی چاروں روٹیاں دے دیتے ہیں اور وہ روٹی لے کر دعا دے کے چلا جاتا ہے. حضرت علی واپس پلٹ کر آتے ہیں اور آپ نے پھر آ کر پانی پیا اور روزہ افطار کر لیا. اللہ اکبر. ایک روزہ ہو گیا ہے, پہلی رات بھی پانی سے سحری کی گئی ہے, یہ روزہ بھی افطار پانی سے ہو گیا ہے. اب دوسرے روزے کی تیاری ہے, پھر پانی سے سحری کر لی گئی, پھر روزے کی تیاری ہو گئی ہے. پھر دروازے پر اذان ہونے والی تھی, دروازے پر کل یتیم آیا. آج مسکین آ گیا. مسکین نے آ کر کہا ہے کوئی ہمیں کھلانے والا. حضرت علی نے روٹیاں اٹھائی, بچوں نے بھی پیش کر دی, جا کے دروازے پر مسکین کو دے دی. اللہ اکبر. اب تیسرے روزے کی تیاری ہے. ذرا توجہ سے سننا مسلمانوں, میری ماں اور بہنوں تم بھی سننا, جو اپنی عزت کو بازاروں میں نیلام کرتی ہو. حضرت فاطمہ الزہرا علی کا تیسرا روزہ ہے. اللہ اکبر. دسترخوان لگا ہوا ہے, اذان ہونے والی ہے. حضرت علی نے لقمہ بھی توڑ لیا تھا. راوی کہتا ہے حسین کے ہاتھ میں روٹی تھی. آج تیسرا دن ہے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. اللہ اکبر. لقمہ قریب جانے والا تھا, اذان کی آواز آئی. ادھر اذان ہوئی, ادھر دروازے پر کسی نے کہا آج تمہارے دروازے پر قیدی آیا ہے. اللہ اکبر. یتیم آ گیا, مسکین آ گیا, قیدی آ گیا. علی نے کہا پتہ نہیں جیل میں ملا ہوگا کچھ نہ ملا ہوگا. ساری کی ساری روٹیاں لی اور قیدی کو پیش کر دی. روزہ مکمل ہو گیا. حضرت علی نے افطار کے بعد میں بعد نماز مغرب جب فارغ ہو گئے تو ہونے کے بعد میں فاطمہ سے فرمانے لگے فاطمہ منت تو پوری ہو گئی ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, چلو یہ خوشخبری آقا کو سنا دیتے ہیں. چلو یہ خوشخبری آقا کو سنا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی صبح پہنچ گئے. حضرت علی پہنچے, میرے آقا نے فرمایا علی صبح ہاں یا رسول اللہ خوشخبری لے کر آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا خوشخبری ہے؟ ساری بات بتائی. بچے بیمار تھے, منت مانگ لی, اللہ کا کرم ہو گیا, بچے ٹھیک ہو گئے. ہم نے روزے ایک کے بعد ایک روزہ مکمل کر لیا. یہ آپ کو بتانے کے لیے آیا. پہلے دن یہ یتیم آ گیا, پھر مسکین آ گیا, پھر قیدی آ گیا. تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی دروازے پر یتیم آیا تھا, اسے جانتے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دروازے پر مسکین آیا, اسے جانتے ہو؟
کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ وہ مانگنے والا مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر، اور علی کا دل کہتا ہے اگر وہ مانگنے والا صرف روٹی مانگنے آیا تھا، اگر علی کی جان مانگتا تو خدا کے نام پر پیش کر دیتا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ اس نے تو صرف روٹیاں مانگی، لیکن علی سے اگر جان مانگتا تو علی جان دے دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم نہیں جانتے تو ہم بتا دیتے ہیں وہ کون تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا علی پہلے دن آنے والا وہ یتیم، پھر دوسرے دن آنے والا مسکین، تیسرے دن آنے والا وہ جو بندہ تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جبریل تھا۔ جب آقا نے ارشاد فرمایا تو قرآن پاک کی آیت لے کے جبریل حاضر ہو گئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو گئی؟ جو یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور اللہ اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتے اور ان سے کوئی شکریہ نہیں کرتے، ان سے کوئی شکریہ ادا نہیں کراتے، ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، اللہ کے لیے پیٹ بھروا دیتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری قرآن میں آ گئی ہے۔ اے مسلمانوں، جس حسین کا ذکر تم سن رہے ہو، لوگ کربلا میں کہتے ہیں کہ دل کا بھوکا پیاسا تھا،